ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے، وعد اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ایسے لوگوں کے لیے مغفرتن بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم اور بہت بڑا صلہ اور بدلہ ہے۔ مغفرت آخرت کی سب سے پہلی ضرورت انسان کی، آخرت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت انسان کی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کو بخش دیا جائے۔ اور اگر اس کی مغفرت ہو گئی اور بخشش ہو گئی تو وہ اللہ کی آخرت کی تمام تر نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی زندگی ایمان پہ گزری اور نیک اعمال پہ گزری، تو پھر آخرت کا جو سب سے بڑا یہ انعام ہے مغفرت کی صورت میں اللہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ مغفرت بلکہ وَأَجْرٌ عظیم اور بہت بڑا صلہ اور بدلہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن والذین اور جن لوگوں نے کفروا انکار کیا، وکذبوا یہاں انکار ہر اس چیز کا انکار ہے جس کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا، اور انہوں نے اللہ کی ہر اس بات کا انکار کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک تو پھر یہ لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ دوزخی ہیں، جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ کا احسان، علیکم جو تم پر ہوا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمایا، اذ جب، ہم ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آپ کی طرف، تمہاری طرف بڑھائیں، اور ہاتھوں کے بڑھانے سے مراد نقصان پہنچانا، حملہ کرنا، مار ڈالنے کی کوشش کرنا، قتل کرنے کی کوشش کرنا، فکفا لیکن روک دیا اللہ تعالی نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم تک پہنچنے سے، تم تک پہنچنے سے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو۔ یہ جو ہے کہ اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جب ایک قوم نے تم پر حملہ کرنے کا، تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اس سے مراد کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس میں کفار نے مسلمانوں کو یا خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر
ایک واقعہ تو وہ بھی ہے، غزوہ ذات الرقاع اسے کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آئے تو درمیان میں دوپہر کا وقت تھا اور آرام کرنے کے لیے لشکر ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تلوار تھی وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور آپ بھی ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک شخص جسے کسی قبیلے نے بھیجا تھا وہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا۔ اس نے وہ تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یوں تلوار تان لی۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، ہلکے پھلکے وہ جو اس کی ہوئی کہنا چاہیے کہ آواز آئی، کوئی آہٹ ہوئی، اس سے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ من یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے اب؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تلوار اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا کہ من یمنعک منی، اب تو یہ بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا جی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہی، آپ ہی بچائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بھی بچانے والے اللہ تھے اور تجھے بھی بچانے والے اللہ ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہے، یہود کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ قبیلہ بنو نذیر کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علاقے میں بلایا بات چیت کے لیے۔ جب آپ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تو ایسی جگہ بٹھایا کہ جہاں پیچھے پہاڑی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے نہ کوئی آدمی بڑا ایک پتھر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گرائے گا، الیاذ باللہ، تاکہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر فرما دیا، چنانچہ آپ فوراً وہاں سے نکل آئے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے پروگرام بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس سے بچا لیا اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان انعامات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی انعامات کو یاد کرو۔ اب یہاں چند باتیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مختلف مواقع پر حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ مختلف مواقع پر مختلف اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں، اور عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا تھا اور بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ میں وہاں سے نکل آیا یا بھاگ گیا یا وہاں پر نہیں گیا۔ در حقیقت اللہ کی ذات ہوتی ہے جو انسان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اور انسان کے راستے اللہ تعالیٰ اس طرح بناتے ہیں کہ اس مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے۔ کئی دفعہ بڑا شدید ترین ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اب بندہ کہیں پر کہتا ہے جی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہاتھ مڑ گیا، بازو مڑ گیا، میں نے جلدی سے چھلانگ لگا دی، یہ جو بھی بات کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے انسان کو یہ پیغام اور سبق دینا ہے۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ میں وہاں سے کیسے بچ گیا تھا۔ ایسا ہوا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات بچانے والی۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچے کتنی دفعہ گرتے ہیں، ادھر گرے ادھر گرے، بلکہ کئی دفعہ تو وہ سیڑھیوں سے لڑک جاتے ہیں نیچے اور چھت سے نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہم انشاءاللہ 13ویں پارے میں پڑھیں گے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے مقرر ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پیغام دینا انسانوں کو، دوسرا یہ بھی یہاں پر پیغام دینا ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جہاں سے گزرتے ہوئے کتنے ہی لوگ مر چکے ہوتے ہیں، وہاں سے انسان خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم جو تم پر ہوئے، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذ، لیا، اللہ نے، میثاق، ایک پختہ عہد اور اقرار، بنی اسرائیل سے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد اور اقرار لیا. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں، 12 نقیبہ، نقیب ذمہ دار، ہم نے ان پر 12 ذمہ دار مقرر کیے. عہد پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم سے عہد اور اقرار لیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا عہد اور اقرار اس سے پہلی قوموں سے بھی ہم نے لیا. لیکن بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اس عہد اور اقرار کو پورا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی پورا نہ کرے تو انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد و اقرار ہوتا ہے، اسے اگر کوئی پورا نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہمیں ایسے الفاظ اور واقعہ بیان کر کے ہمیں سبق بتانا ہے. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں، 12 نقیبہ، 12 نقیب، 12 نگران، 12 ذمہ دار. بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، یہ ہم 12 پڑھ چکے ہیں. 12 قبیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ان کے لیے انتظام کیا تو ان کی اس تعداد کو ضرور مد نظر رکھا. ہم پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے پانی مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے نکلے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ لڑنے والی قوم ہے، اس نے ہر بات پہ لڑنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حتی الامکان، جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ الگ انتظام کیا. اب اسی طرح جب فرعون سے نجات ان کو ملی ہے اور یہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 12 راستے بنائے ان کے لیے، اور ہر قبیلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہاں سے جانا ہے، 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 تم نے یہاں سے جانا ہے. ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ راستے میں شرارتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے ہی. اسی طرح اب چونکہ 12 الگ الگ تھے، قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ایک ذمہ دار متعین کیا کہ تم نے ان کی دیکھ بھال، خیر خبر ساری رکھنی ہے. وقال، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتظامی ترتیب تھی، یہ ایک انتظامی ترتیب تھی. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالی نے، انی، بے شک میں، معکم، تم سب کے ساتھ ہوں. انی معکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں. لیکن وہ اللہ کا ساتھ ہونا مشروط تھا. وہ کیسے؟ لئن، اگر، اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم، اور تم ادا کرتے رہے، الزکاۃ، زکات، اور تم زکات ادا کرتے رہے، وآمنتم، اور تم ایمان لاتے رہے، برسلی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم اور احترام بجا لاتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم اللہ کو قرض دیتے رہے، قرضاً حسنا، عمدہ، اچھا اور بہترین قرض، اور تم اللہ تعالیٰ کو اچھا، عمدہ اور بہترین قرض دیتے رہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے. لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں مٹا دوں گا، ضرور بھی ضرور مٹا دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، میں تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا، جنات، جنتوں میں، تجری، کے بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتہا الانہار، کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو یہ عہد ہے، میرا اقرار ہے، اور یہ اقرار کی چند شکیں ہیں. نمبر 1، نماز کا قائم کرنا، بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز. ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ہم بار بار
پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر نماز کو کس طرح لازم فرمایا اور نماز کی پابندی کی کس حد تک، کس درجے تک ان کو تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں کہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں، تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی آدمی نہیں آیا۔ اٹل حقیقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی انسان نہیں آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ پابندی کی وہ نماز تھی۔ سفر، حضر، بیماری، تندرستی اور مالی تنگ دستی، خوشحالی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک بیوی تھی، تب 2 ہوئیں، تب 4 ہوئیں، تب 6، 8، 10 ہوئیں، 11 ہوئیں، تب نماز پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا، اور ترجیحی بنیادوں کے اوپر ہمیشہ نماز ادا فرمائی، اور نماز کے ذرا سے کہیں غفلت و سستی ہو جانے پر گو کہ نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوئی، لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا تھا کہیں نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے، کام آگے پیچھے کر دیتے تھے آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاموں کو، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک جملہ بڑا وہ معنی خیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے، کس بات میں؟ باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے کام کاج اور اس طرح کے، کبھی خوش طبعی کے اندر، لیکن فرماتی ہیں جب اذان کی آواز سن لیتے تھے آپ تو ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ حضور سے بڑا کوئی نہیں آیا، اور حضور نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر ترجیح دی وہ نماز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا۔ گو اس میں اور بھی مقاصد تھے، لیکن ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز جیسی نعمت، عبادت اور اہم چیز عطا فرمانی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر نماز پڑھو گے پھر لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے تو اس میں پہلی شرط، وہ جو اللہ کا عہد تھا اس کی پہلی شرط نماز کی ادائیگی ہے۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ وآمنتم برسلی، یہ ہمارے ہاں نا تھوڑا سا تصور ہے، نماز کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہم نے کر لی، بس وہ پڑھیں گے۔ نماز کچھ مخصوص لوگوں کے لیے، بلکہ کئی خاندانوں کے اندر، گھروں میں اگر کوئی بچہ زیادہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو گھر والوں کو تشویش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر تو ہے نا، اس کو بڑے عجیب و غریب، کہیں تمہارا کوئی تبلیغی یا کوئی جہادی یا کوئی ایسی تنظیم بھی نہیں جوائن کر لی تم نے، بھائی وہ تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ مسلمان کیسا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے نا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، نماز کے وقت دیکھ لو۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھنے والا سمجھو وہ کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے، لفظی معنی میں بتا رہا ہوں، کفر کیا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ اس لیے ایک طبقہ معتزلہ ایسا تھا، وہ کہتا تھا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ وہ یہ کہتے تھے، کہتے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا جو مجھ سے نماز نہیں پڑھتا۔ اور بالکل نماز نہ پڑھنے والا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ سب سے نرم ترین جو موقف تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، سب سے نرم وہ یہ تھا کہ ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، اور جب تک وہ پکا نماز کا پابند نہیں بن جاتا اس کو نہ چھوڑا جائے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کی تعظیم اور احترام بجا لاؤ گے۔ اس لیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ جتنی مرضی بڑی باتیں کرے، اس کی باتوں میں کوئی اعتبار نہیں۔ ایک اصولی بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، جتنی مرضی تعویلات کرے، وہ جتنی مرضی باتیں کرے،
اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار. کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے، اور اگر وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے جتنے مرضی بڑے القابات لگا دو بالکل بیکار ہے. وآمنتم برسولی، اور تم میرے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ عجیب و غریب تصورات ہیں، عجیب و غریب تصورات ہیں. کہیں پر ہم یہ بھی سنتے ہیں وہ جی مکے مدینے میں نماز ہوتی ہے، وہ جی نماز عشق پڑھتے ہیں. یہ سب وہ شیطانی الفاظ ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مدینہ سے باہر ہوں، میری نماز تو مدینے میں ہوگی، کہیں نہیں فرمایا. جہاں ہوتے تھے، طائف کے میدان میں ہے تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ تبوک، غزوہ تبوک کے لیے گئے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جہاں جہاں گئے ہیں آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ مکہ میں ہیں تو مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مدینہ میں ہیں تو آپ مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تبوک میں ہیں تو آپ تبوک میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرب و جوار کے اور علاقوں میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی عذر ہیلا بہانہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گنجائش ہی نہیں اس چیز کی. اور نماز عشق پتہ کیا ہے؟ نماز عشق یہ ہے کہ اس نماز کو 100% حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ آنے پائے، اس میں کوئی کمی بیشی، یہ نماز عشق ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی صورت یہ ہے نماز عشق کی، میں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ جب مشکل ترین مرحلہ ہو وہاں بھی نماز نہ چھوڑنا، یہ نماز عشق ہے. ایک دولہا عین اس کا نکاح کا وقت ہے، وہ ہال میں بیٹھا ہوا، اذان کی آواز آتی ہے، وہ اپنا سٹیج چھوڑ کر، اپنی سیٹ چھوڑ کر، اپنا سارا ماحول چھوڑ کر نماز کے لیے آتا ہے. یہ نماز عشق ہے، یہ نماز ہے. میں اس سے آگے چلتا ہوں. ایک کوئی کھلاڑی وہ کھیل رہا ہے، کھیل کے میدان میں نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ اپنا کھیل چھوڑ کے اگر آتا ہے نماز پڑھتا ہے. یہ نماز عشق ہے کہ اپنے ساری ذمہ داریوں کو پس پشت، باقی سارے کاموں کو پس پشت ڈال کر نماز کا اہتمام کرنا، یہ نماز عشق ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھی تھی، آپ میں سے بہت سے حضرات نے. سعودی عرب کے اندر امریکہ کا صدر آیا تھا اس اپنے وقت کا، اپنی اہلیہ کے ساتھ. عین اس وقت جب شاہ سلمان اس کا استقبال کرنے کے لیے آیا اور استقبال کیا، اذان کا وقت ہو، اذان کی آواز آئی. تو امریکہ کا صدر ہو اور سعودی عرب کے دورے پہ آیا ہوا ہو، شاہ سلمان نے ان کو وہیں چھوڑا، سٹاف نے وہیں چھوڑا، ان کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑے گئے. یہ نماز عشق تھی. یہ اس کو کہتے ہیں نماز عشق. ہمارے ہاں جان چھڑانے کے لیے نماز عشق، نماز عشق کا مطلب بے نمازی. ہاں یہ نماز عشق ہے، یہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہیں پر کسی قوم کو بھی، ہم ابھی پڑھیں گے نبیوں کا ذکر پڑھیں گے، سب نبیوں کا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جن کو حضور فرماتے ہیں میرے بھی والد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے 16ویں پارے میں، یأمر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز پڑھنے کا، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز پڑھنے کا. بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی عجیب بات فرماتے ہیں، بڑی ہی عجیب بات. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز کو اپنی اپنی نماز کا پتہ ہے. کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے. ہاں اس کے نماز پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے، لیکن نماز، ہم مسلمان، ہم انسان، ہماری نماز یہ ہے 5 وقت کی نماز، اس کا اہتمام. لئن اقمت، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم بجا لاتے رہو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے. تو لأکفرن، پھر میں مٹا دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، میں تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دوں گا. ولأدخلنکم جنات، میں تمہیں داخل کروں گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم، ہاں جس نے اس کے بعد انکار کیا، اس عہد سے پھرا،
فمن کفر، جس نے انکار کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سوا